اگر کسی قریبی شخص سے بار بار دل دکھ رہا ہو تو بدگمانی سے کیسے بچا جائے اور دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ سر بار بار دل دکھانے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اس کے لیے. یعنی آپ جب دنیا میں کوئی کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو ان چیزوں میں الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. انسان باٹا کے جوتے نہیں ہیں، ان میں بڑا تنوع ہوتا ہے. ان کے افکار الگ، ان کے سوچنے کے طریقے الگ، ان کے کام کرنے کے طریقے الگ. ان کو ایک بنانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں. اب یہ ہے کہ ہر ایک کا کہیں کسی خانقاہ میں تزکیہ تو نہیں ہوا. حسد ایک مرض کی طرح موجود ہوتا ہے، بہت خرابیاں پیدا کرتا ہے، اور بہت سے اس طرح کے عوامل ہیں. تو اس وجہ سے جب دنیا میں جینا ہو تو پہلے مرحلے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو دکھ ملیں گے، آپ کو تکلیفیں جھیلنا ہوں گی، آپ کو اپنے قریبی اعزاء کی طرف سے بھی غلط رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیے ہمارے عہد کے ایک جلیل القدر عالم نے کیا عمدہ بات کہی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ پوچھا گیا کہ اتنے لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں، آپ کبھی اس کا نوٹس نہیں لیتے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب اس زندگی کی ابتدا کی تھی تو اپنے آپ سے ایک سوال کیا تھا، کیا سب لوگ ابوالکلام تم سے اتفاق کریں گے؟ جواب ملا کہ نہیں. دوسرا سوال کیا سب لوگ اختلاف کریں گے؟ جواب ملا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بالکل جو کچھ میں نے سوچا تھا اس کے مطابق ہی صورتحال درپیش ہے، تو اس میں جواب دینے کی کیا ضرورت ہے. تو دنیا میں جو حقائق ہیں ان کو ایک بار سمجھ لیں. یہ دنیا اس کے لیے نہیں ہے. آپ کے اپنے قریبی اعزاء، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، آخر کبھی سوچا کریں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ جد و جہد کی، پیغمبر سے بڑی کیا ہستی ہو سکتی ہے. اس کے بعد جب اقتدار کی کشمکش میں اختلافات ہوئے تو ہزاروں کی تعداد میں جنگوں کی نظر ہو گئے. بتایا جاتا ہے 60-70 ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں صفین میں، جمل میں. تو دنیا کو جیسی وہ ہے ویسے قبول کرنا چاہیے، ورنہ آپ کی طبیعت پر بہت برا اثر ہوگا اس. بلکہ مخالفت نہ ہو، گرد و پیش سے اچھے رویے ملیں تو تعجب کرنا چاہیے.